والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آله. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی فتماب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب احباب کی یقیناً خوشبختی ہے کہ رب کریم نے اپنے کرم کا صدقہ اور اپنے محبوب پاک کی عزت و بھرم کا صدقہ ہم جیسوں کو ایک مرتبہ پھر اس پاک ذکر کی پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا کریم کے حسن بے مثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی عزتوں، عظمتوں، بلندیوں اور خوبصورتیوں سے سرفراز فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہم غالباً پچھلی 7 نشستوں سے اس خوبصورت حقیقت کو سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آقا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی باقی صفات عالیہ کو کائنات بھر سے بے مثال بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کے حسن و جمال کو بھی پوری کائنات میں سے بے مثال ترین تخلیق فرمایا ہے. سرکار کے حسن بے مثال پر بات چلتے چلتے چہرہ مصطفیٰ کے حوالے سے بات آگے گزر رہی ہے، اور پچھلی نشست میں ہم نے یہ جملہ سمجھا کہ چہرہ مصطفیٰ کے اجزاء پر جب بحث کی جائے تو سب سے پہلے بال آتے ہیں، اور حضور کے بالوں پر ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہر کسی کے بال ہیں، سرکار کے بال بھی بے مثال ہیں. اور اس بے مثلیت پر ہم نے الحمدللہ بخاری شریف کی اس بے مثل روایت کے حوالے سے بات کی کہ ہر بال بیماری پیدا کرتا ہے، اور آقا کریم کے بال مبارک ہر بیماری کی شفا پیدا کرتے ہیں. آج اس سے اگلی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، بالوں کی دوسری بے مثلیت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے سہارا پکڑ رہا ہوں مسند امام احمد ابن حنبل میں روایت شدہ اس حدیث مبارکہ کا کہ آقا کریم علیہ السلام کے پاکیزہ بالوں کو اللہ نے جہاں یہ بے مثلیت دی ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں، وہاں ایک اور کمال کی بے مثلیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ جس کے سر پر ہوں
اس کے سر کو جھکنے نہیں دیتے. ہمیشہ ان بالوں کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کے سر کو بلندی عطا فرماتا ہے. یا سادہ لفظوں میں کہوں تو جو ان سر کے بالوں کو، حضور کے بالوں کو، آقا کریم کے تقدس معاب بالوں کو بطور برکت اپنے سر پر سجا لیتا ہے تو اللہ کو یہ بال اتنے پیارے ہیں کہ جو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، پگ میں، پگڑی میں، ٹوپی میں، تو اللہ ان بالوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اس سر کو بھی غیر کے آگے نہیں جھکنے دیتا، ہارنے نہیں دیتا، پڑ سے بھاگنے نہیں دیتا، شکست کا داغ نہیں لگنے دیتا. ہر پڑ میں اس سر کو اللہ فتح و نصرت سے سرفراز فرماتا. مسند امام احمد ابن حنبل شریف ہے، اور تاریخ اسلام کے جب مجاہدین کی بات چھڑتی ہے کہ جن کی تلوار نے کمال کا کردار ادا کیا ہے اسلام کی کامیابیوں میں، تو بلا شبہ جہاں کمال کا نام شہید اعظم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آتا ہے. وہاں آقا پاک کے زمانے میں جن مجاہدین کا جہاد کمال انداز میں مشہور تھا اور بعد میں بھی مشہور رہا، وہ کمال کی ہستی جناب خالد بن ولید کی پاکیزہ ہستی. اور ان کے بارے میں غیروں نے بھی لکھا ہے کہ خالد کوئی ایسا مجاہد تھا، یہ کوئی ایسا جنگجو تھا، یہ کوئی ایسا لڑنے والا تھا کہ اس کی تاریخ میں لکھا ہے، اس کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہر لڑنے والا کبھی ہارتا ہے، کبھی جیتتا ہے. کھیل کے دو ہی حصے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ہار جاتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے. اسی طرح جنگ کے بھی دو ہی حصے ہوتے ہیں، کبھی ہار جاتا ہے، کبھی جیت جاتا ہے. خالد بن ولید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جس جنگ میں بھی یہ حاضر ہوا ہے، کسی جنگ میں اسے پیچھے نہیں ہٹنا پڑا، ایک قدم بھی پسپا نہیں ہونا پڑا. ہر قدم، ہر جنگ میں اللہ نے اس کے سر کو فتح عطا فرمائی. بلکہ یہاں تک مشہور ہو گیا تھا حضرت امیر عمر کے دور میں کہ جس میں خالد چلا گیا اب اس جنگ کا نتیجہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہاں تک مشہور ہو گیا تھا حضرت امیر عمر کے دور میں کہ بھئی جس لشکر میں خالد بن ولید چلا گیا ہے اب اس کا نتیجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہارے ہیں یا جیتے ہیں، فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے. خالد کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جدھر جائے گا وہاں سے خبر ہار کی نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ جیت کی خبر آئے گی. اور اسی وہم کو دور کرنے کے لیے کہ لوگ خالد کی وجہ سے نہ لگ جائیں، امیر عمر کی متانت دیکھیے، انہوں نے خالد بن ولید کو چینج کر دیا سپہ سلاری کے عہدے سے، اور خالد پھر سپہ سلاری سے ہٹ کے بطور مجاہد سپاہی لڑتا رہا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ بلا شبہ خالد کا بھی کارنامہ ہے، لیکن حقیقی فتح جو ہے وہ اللہ کسی فرد کی وجہ سے نہیں دے رہا، محمد عربی کے مشن کی وجہ سے عطا فرما. بہرحال جناب خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات اپنوں نے بھی لکھی، غیروں نے بھی لکھی کہ جب سے اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اس کا سر جنگ کے دوران کبھی نیچا نہیں، کبھی ہار اس کے حصے میں نہیں آئی، کبھی شکست اس کے حصے میں، جیتتا ہی رہا. جس پڑ میں گیا، جس منزل پہ گیا، 300 کو ساتھ لے کے ہزاروں سے لڑ پڑا ہے تو بھی جیت گیا ہے، ہزاروں کو لے کے لاکھوں سے لڑ پڑا ہے تو بھی جیت گیا ہے، مسافری میں لڑ پڑا ہے تو بھی جیت گیا ہے، دریا کا دنگل سامنے آ گیا ہے تو یہ دریا میں کود پڑا ہے وہاں بھی جیت گیا ہے. ہار اس کے حصے میں نہیں آئی، اس کا سر جھکا نہیں ہے، اس کے بعد اس کا سر ہمیشہ بلند ہی رہا ہے.
اب ذرا توجہ فرمائیں، یہ خوبصورت منظر لے کے، یہ خوبصورت حقیقت لے کے جناب خالد بن ولید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور خالد بن ولید کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کرتے ہیں جناب تاریخ انسان میں کمال کے آدمی ہوں آپ کہ دنیا میں ہر لڑنے والا کبھی ہرتا ہے کبھی جیتتا ہے، لیکن آپ کبھی ہارے ہی نہیں، ہمیشہ جیتتے ہو، ہمیشہ سر آپ کا اونچا رہا ہے، کبھی سر جھکانا ہی آپ کو نہیں پڑا، سرنڈر کرنا ہی نہیں پڑا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے تیرے پاس کہ جس جنگ میں بھی جاتا تھا تو جیت کے ہی آتا تھا، کبھی ہرا ہے ہی نہیں، ہار کا منہ تو نے دیکھا ہی نہیں، شکست کا مرحلہ تیرے سامنے آیا ہی نہیں، ہزیمت تجھے اٹھانی ہی نہیں پڑی، ذرہ بھر کے لیے بھی شکست تجھے دیکھنی نہیں پڑی۔ مجھے ہمیں سب کو یہ راز تو بتا دے، یہ سر تیرا اتنا اونچا کیوں ہو گیا ہے؟ یہ تجھے سر بلندی اتنی کیوں مل گئی ہے؟ عرب میں اور بھی رہنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، بڑے بڑے تلواروں کے مارنے والے تھے، بڑے بڑے ہزار لوگوں سے مقابلہ کرنے والے بھی ہم نے ہارتے دیکھے ہیں، ہزار لوگوں سے مقابلہ کرنے والے بھی بھاگتے دیکھے ہیں، یہاں تک کہ تاریخ نے تو بڑے بڑے جرت مندوں کے کپڑے اترائے ہوئے بھی دکھائے ہیں کہ وہ دوران میدان بیچارے کپڑے اتار کے جان بچاتے تھے کہ میں یار انتے کپڑے بھی لا چھڑن انتے میں چھڑ دے۔ یعنی یہ انداز بھی ہزیمت کی اور شکست کے تاریخ نے لکھے ہیں۔ خالد تیرے حصے میں ہار کیوں نہیں آئی؟ اب جنگ میں دو تین چیزیں لڑنے والی بڑی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری بات ہے تلوار زنی، تلوار اس دور میں تلوار اور نیزے کی لڑائی تھی، تیر کی لڑائی تھی، تلوار نیزہ اور تیر یہ ایک ہتھیار ہو گیا، دوسرا تیرا گھوڑا جس پر تو سوار ہوتا ہے وہ بڑی اچھی چیز ہو، تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ تیری اپنی حکمت دانائی ایسی ہو لڑنے والی کہ جس کے ساتھ تو ہمیشہ جیت سکے۔ تو تلوار نیزہ تیر یہ ہتھیار آ گئے، گھوڑے کا تو اسوار آ گیا، اور تیسری چیز تو خود آ گیا کہ تیرے بازو لمبے ہوں تو دور سے بندوں کو مار لے، تیری دانائی ایسی ہو تو اگلے کی چال کو سمجھ لے۔ آؤ خالد کی بارگاہ میں یہ تینوں سوال لے کے چلتے ہیں۔ خالد بتا تو جو ہر جنگ میں جیتا ہے، ہر میدان میں فتح تیرے حصے میں آئی ہے، بتا تیری تلوار زیادہ تیز تھی، تیرا نیزہ زیادہ تیز تھا، تیرا تیر بہت زیادہ تھا، یا تیرا گھوڑا بڑا کمال کا تھا، یا تیرے بازو لمبے تھے کہ تو دور سے آنے والے بندوں کو پہلے مار لیتا تھا، وہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، یا تیری کوئی حکمت ایسی تھی جس حکمت کی وجہ سے ہر جگہ ہی تو جیت جاتا تھا۔ اب جواب سن اور نبی پاک کی عزت کو کروڑ سلام کر۔ وہ خالد کہہ تو سکتا تھا جی میں لڑتا بھی بہت تھا، بالکل لڑتا تھا، اس میں شک کوئی نہیں تھا، کمال کا لڑتا تھا، کمال کا ہوشیار دماغ اس کا تھا۔ جنگ احد میں جو ذرہ برابر مسلمانوں کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا، جب تک پھر علی نے دوبارہ نعرہ حیدری لگا کے نہیں بھگائے، تب تک وہ جو لمحے آئے تھے نا پشیمانی کے مسلمانوں کے لیے اور سرکار زخمی ہوئے تھے، وہ چالاکی بھی خالد بن ولید نے کی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑ رہا تھا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ چالاک بھی بہت تھا، ہتھیار جو بھی بہت تھا، جنگ جو بھی بہت تھا، سارے کام کمال کے تھے۔ لیکن پوچھا گیا خالد بن ولید سے، او ولید کے بیٹے بتا تو ہر جنگی جو جیتا ہے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تیرے بازو لمبے تھے، تیری چالاکی زیادہ تھی، تو جنگ جو بڑا تھا، تجھے لڑنے کا فن زیادہ آتا تھا، تجھے لڑانے کا طریقہ زیادہ آتا تھا۔ خالد کے عقیدے پر قربان، یہی عقیدہ اصل میں حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، یہی راز ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو کچھ نہیں مانتے تھے، وہ جو کچھ مانتے تھے محمد کی نسبت کو مانتے، اور یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ہمارا خوبصورت نظریہ ہے۔ تو جتنا بڑا بھی ہو جا تو ککھ نہیں ہے، اور اگر حضور کی نسبت آ گئی تو تیرے جیسا پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے تیرا میں صداواں یا رسول اللہ۔ یہ نظریہ حضور کے صحابہ کا دیا ہوا نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کا دیا ہوا نظریہ ہے جو سرکار کے وفادار تھے۔ اب خالد سے پوچھا جاتا ہے، خالد
ہر جنگ میں جیتا. راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسند امام احمد ابن حنبل. خالد کا جواب سن. خالد نے یہ نہیں کہا کہ میں لڑ سکتا تھا اس لیے جیت گیا، اس لیے کہ لڑنے والے تو بڑے تھے اور وہ ہارتے رہے. خالد نے نہیں کہا کہ میرے پاس تلوار تھی جیت گیا، اس لیے کہ تلواریں تو اوروں کے پاس بھی تھی اور وہ ہارتے رہتے تھے. خالد نے نہیں کہا کہ میں بہت بڑا چالاک تھا اس لیے جیت گیا، اس لیے کہ خالد کے استاد بھی تو اسی محفل میں ہارتے بھی رہے ہیں، جو اس سے زیادہ چالاک رہے تھے وہ ان جنگوں میں ہارتے بھی رہے ہیں. تو خالد کا جواب سن. حضور کی عزت کو کروڑوں سلام کر. خالد کہتا ہے میں ہر جنگ میں جیتتا تھا، میرا سر نیچا نہیں ہونے دیا گیا، مجھے شکست کا داغ نہیں لگا، ہزیمت والی پگڑی جو ہے وہ میرے قریب بھی نہیں آئی ہے. میں ہمیشہ فتح کا تاج پہن کے اونچا سر لے کے ہر میدان سے آیا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فلم اشہد قتالا وہی معی الا رزقت النصر. فرماتے ہیں جب میں جنگ میں جاتا تھا تو دنیا والوں یاد رکھو میرا آسرا اور میرا بھروسہ میری تلوار پہ نہیں ہوتا تھا. خالد کہتا ہے میرا بھروسہ میرے نیزے پہ نہیں ہوتا تھا، میرا بھروسہ میرے تیر پہ نہیں ہوتا تھا، میرا بھروسہ میرے گھوڑے پہ نہیں ہوتا تھا، میرا بھروسہ میرے دماغ کی چالاکی پہ نہیں ہوتا تھا، میرا بھروسہ میرے ہاتھوں کی مضبوطی پر نہیں ہوتا تھا. خالد یہی تو چیزیں ہیں جنگ لڑنے والی، تلوار، تیر، نیزہ، گھوڑا، ذہن کی چالاکی، ہاتھوں کی تیاری. جب ان پہ بھروسہ نہیں تھا تو کس پہ بھروسہ تھا؟ اب سننا جواب اور دل کے کانوں سے سننا. یہ صحابی رسول ہے، حضور نے اسے عزتوں کا مالک بنایا ہے. کہتا ہے جناب میرا بھروسہ تلوار، تیر، نیزے، گھوڑے اور بازوؤں کی مضبوطی پر نہیں ہوتا تھا، میرا بھروسہ تو اپنے سر پر رکھی ہوئی ایک ٹوپی پر ہوتا تھا. سر والی ٹوپی پر ہوتا تھا. حیران ہو گئے سارے، ٹوپی کون سی لڑائی لڑ سکتی ہے؟ ٹوپی کون سی دشمنوں کو مار سکتی ہے؟ ٹوپی کسی کو زخم کیا کر سکتی ہے؟ جتنی اچھی ٹوپی بھی پہن لو یہ دشمن کو مارتی تو نہیں ہے، یہ دشمن کو تباہ تو نہیں کر سکتی ہے، یہ فتح کا سبب تو نہیں بن سکتی ہے. تو خالد کا جواب پورا سنو مزہ آ جائے گا. کہتے ہیں میرا بھروسہ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی پر ہوتا تھا. جناب کائنات کی کوئی ٹوپی دشمن کو نیچا نہیں کرتی. آپ کی ٹوپی میں کیا تھا؟ فرمایا میری ٹوپی میں جو تھا وہی تو اصل میں بات تھی. جناب کیا تھا؟ فرمایا ٹوپی میں اور کچھ نہیں، حضور کے 3 بال رکھے ہوئے. میں نے اس ٹوپی میں سرکار کے 3 بال سلوا کے رکھے ہوئے تھے. جس دن سے وہ ٹوپی میرے سر پر آئی ہے، خالد کہتا ہے میں ہر جنگ لڑا، بڑے سے بڑی، مشکل سے مشکل، تکلیف دے سے تکلیف دے، ٹوپی میرے سر پر ہوتی تھی. اللہ ان بالوں کی عزت کی وجہ سے میرے سر کو نیچا نہیں ہونے دیتا تھا. ہر جنگ میں فتح کا تاج عطا کر کے سر کی اونچائی کا بندوبست بنا دیا. صاحبان ذی وقار خالد بن ولید فرماتے ہیں میں جو سر اونچا لیے پھرتا ہوں، میں جو سر اونچا لیے پھرتا ہوں، اس میں میرے مال کا کمال نہیں، میرے وجود کا کمال نہیں، میری ذہنی چالاکی کا کمال نہیں، میرے بازوؤں کی لمبائی کا کمال نہیں. جو ہر پڑ میں سر اونچا ہے یہ محمد کے بال کا کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ حضور کے بال مبارک 3 رکھے ہوئے تھے اس ٹوپی میں. کیا طریقہ اختیار کیا تھا اس نے بھی جیتنے کا. کہتا ہے جب میں نے سر کی ٹوپی پر بال رکھ لیے تھے اب مجھے بھی یقین تھا اللہ ان بالوں کی عزت کی وجہ سے میرے سر کو نیچا نہیں ہونے دے گا. رب نے ہر میدان میں لاج رکھی. ان بالوں کی عزت کی وجہ سے سب کے سر نیچے ہو جاتے تھے. خالد کا سر بلند رہتا تھا، اونچا رہتا تھا، اعلیٰ رہتا تھا. اور وہ اونچا رہ کے اعلیٰ رہ کے ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے کہ لوگوں جب حضور سے نسبت ہو جائے،
جب نسبت حضور سے ہو جائے پھر شکستیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر ہمیشہ فتح ہی آپ کے قدم چوما کرتی ہے۔ اور حسین آباد شریف پہ بیٹھ کے اگر میں یہ جملہ نہ کہوں تو شاید میں منصب سے غداری کروں گا۔ خالد کا سر کیوں اونچا رہا؟ محمد کے بال کی وجہ سے۔ 3 دفعہ کہہ لیں کیوں اونچا رہا؟ حضور کے بال کی وجہ سے۔ پھر کہہ رہا ہوں حضور کے اب یہی بات سوچنے والی ہے کہ جس کا حضور کے بال سے تعلق بن جائے، حضور کے بال سے تعلق بن جائے، وہ کسی کے پڑ میں نہیں ہارتا ہے جس کا محمد کے لال سے تعلق بن جائے، جس کا حسن حسین سے تعلق بن جائے، جس کا زین العابدین سے تعلق بن جائے۔ ارے اگر بال تجھے نہیں ہارنے دیتے تو لال تجھے کیسے ہارنے دیں گے؟ اس جہان میں اگر تو جیتنا چاہتا ہے، ہر پڑ دی جیت دا راز سہارا حسین ہے۔ تو اگر چاہتا ہے کہ کہیں تیرا سر نیچا نہ ہو، قبر میں بھی سر بلند رہے، حشر میں بھی سر بلند رہے، مرتے وقت بھی سر بلند رہے، اس جہان میں بھی سر بلند رہے، تو نسخہ دے رہا ہوں اس حدیث کے نتیجے میں، کوئی اغیار سے تعلق بنا چاہے نہ بنا، حضور کی آل سے تعلق بنا لے، مالک تیرا سر اس جہان میں بھی اونچا رکھے گا، اگلے جہان میں بھی اونچا۔ قرآن نے کہہ نہیں دیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اس سے پہلا لفظ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ساتھ ہی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ فرمایا جو بندہ آل رسول کی مودت حاصل کر لیتا ہے، پھر دنیا والوں کے بس کی بات نہیں کہ اسے نیچا کر سکے۔ نزد لہو فیہا حسنا، اللہ کہتا ہے میں خود اس کے حسن میں اضافے کر دیتا ہوں، میں اس کے حسن میں اضافے کر دیتا ہوں، پھر وہ یہاں بھی حسین ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں بھی حسین ہو جاتا ہے، پھر یہاں بھی اس کے ڈنکے بجتے ہیں، وہاں بھی اس کے حسن کے ڈنکے بجتے ہیں۔ اور میں ایک بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور آپ کے تجربے کی کہہ رہا ہوں، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، جو سچ مچ میں صحیح معنوں میں آل رسول سے محبت کرتا ہے، نام کی محبت نہیں کہ منہ پہ یا علی یا علی یا علی، اور کام سارے وہ کرنے جو یا علی کے خلاف ہیں، دمالے مارنی یا علی کے نام پہ اور نماز کے قریب نہیں جانا، ذکر کرنا یا علی کا اور جن کی یا علی عزت کرے ان کی توہین کرنی، نام لینا یا علی کا اور الزام لگانے ابو بکر صدیق پر، الزام لگانے عمر پاک پر، نہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو سچ مچ میں علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے، گلی گلی کے لیے چیلنج بھی ہے، جو توجہ کے ساتھ سننے والا جملہ ہے، جو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نزد لہو فیہا حسنا، مجھے کوئی ایک ایسا دکھا دے جو علی کو بھی ماننے والا ہو اور علی کی بھی ماننے والا ہو، اس کا چہرہ جاتی دفعہ اگر بگڑ گیا ہو تو نظریہ بدل لیتے ہیں، اور جتنا بھی خراب ہو علی کو اور علی کی مانتا ہو، جاتی دفعہ اگر چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے تو سمجھ لے نزد لہو فیہا حسنا کے وعدے سچے ہیں، ان کو اور ان کی ماننے والا یہاں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، وہاں بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن نزد لہو فیہا حسنا کے لیے ضروری ہے کہ علی کو بھی مان اور علی کی بھی مان، علی کو بھی مان اور علی کی بھی مان، جن کو علی مانے ان کو بھی مان
اور خود علی کو بھی مان. بالکل کلیئر بات ہے, اصول ایک ہی رکھنا چاہیے, ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. جن کو علی مان لے ان کو مان کے دکھا دے میں علی والا ہوں, اور جن کو علی نہ مانے ان کو نہ مان کے دکھا دے میں علی والا ہوں. پھر اس جہان میں بھی حسن تیرے دروازے پہ آئے گا, اگلے جہان میں بھی حسن تیرے دروازے پہ. صاحبان ذی وقار بات بال پہ چھڑی ہوئی تھی, اور یہ خوبصورت لمحہ سامنے آ گیا جب بال کسی کا سر نیچا نہیں ہونے دیتے. ہمیں تو مزے کی بات ہے, بال جو ہے یہ اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو سر والا ہوتا ہے اسے بھی ہم بال کہتے ہیں, جو گود والا ہوتا ہے اسے بھی ہم بال کہتے ہیں. تیرے کتنے بال بچے ہیں, تیرے کتنے بال بچے. سر والا بھی بال ہے اور یہ گود والا بھی بال ہے. اگرچہ سر والا بال اتنا قیمتی نہیں جتنا گود والا بال قیمتی, اگرچہ اتنا قیمتی نہیں, لیکن رب نے اس کم قیمت والے بال کی عظمت تمہیں دکھا کے بتا دیا. اگر تھوڑی قیمت والا بال اتنا اونچا کر سکتا ہے تو پھر یہ بڑی قیمت والا بال تمہیں کتنا اونچا کر سکتا ہے. صاحبان ذی وقار, آج کی اس محفل میں ہم نے حضور کے بال مبارک کی اس بات کو سمجھا کہ جس کا تعلق حضور کے بال سے ہو جائے وہ سر نیچا. آج کے جتنے ملا کہتے ہیں جی میرے بھی بال, میں حضور کے بھی بال, میری بھی آنکھیں حضور کی بھی آنکھیں, ہم ایک جیسے ہیں. میں حضور کے 3 بالوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سر کے بھی سارے منڈوا لیں جی نام نے ہاتھ داڑھی گئے ادھے بھی منڈوا لیں, چلو اکثر نا برکت اڑی ہے اس کے بھی منڈوا لیں, رکھ لیں سامنے. حضور کے بال نے تو ہارے ہوئے کو جیت دی, حضور کے بال نے تو جنگ میں فتح دی, حضور کے بالوں نے تو لڑنے میں کامیابی دی. سر کا تاج بنے, بلندی کا معیار بنے. آج جو کہتے ہیں جی ساڈے جیا بڑے بھائی جیا نکے بھائی جیا, میں کہتا ہوں تو اپنی ساری نسل کے بال اکٹھے کر اور سارا قرآن پڑھ کے درمیان کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جا اور دن رات قرآن پڑھتا رہے. حضور کے بال تو فتح دے رہے ہیں, تو اپنے سارے بالوں کو کہے یہ بلب ہی بند کر دو. جے تیرے ساری نسل دے بال رڑ کے بلب بند کر جان تے مون آ کے دسی و ساڈے بال بھی کچھ ہیں, تے جے تسی ساری نسل دے بال رڑ کے بلب نہیں بجھا سکتے. حضور کے 3 بال کائنات بھر کی فتح کو لپیٹ کے خالد کے قدموں میں لا دیتے ہیں. پھر سمجھ لے جب تو ان کی بال کے مقابل نہیں ہو سکتا, ان کی آل کے مقابل کیسے ہو سکتا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. میرا آج دوسرا جمعہ میں اعلان کر رہا ہوں, آپ وقت کی پابندی نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے جمعہ